عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ میری آج کی ویڈیو طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے بھی ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اردو زبان بولتے ہیں، اردو زبان و ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے آن لائن کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں گزشتہ 6-7 سال سے اردو کے حوالے سے کام کر رہا ہوں اور آن لائن ہی مختلف طرح کے پروجیکٹس کر رہا ہوں۔ عموماً جب دوست مجھے ملتے ہیں اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، کوئی تکنیکی حوالے سے کوئی آپ کے پاس مہارت نہیں ہے، یعنی آپ ویب ڈیزائننگ آپ نہیں جانتے، آپ گرافک ڈیزائننگ آپ نہیں جانتے، آپ کوئی کمپیوٹر کے حوالے سے آپ نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا، تو آپ کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اور آپ کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ تو جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اردو زبان کے لیے کام کرتا ہوں، اردو زبان اور ادب کے حوالے سے کام کرتا ہوں، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے کام کر کے آن لائن جو ہے وہ کس طرح اپنے نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں فائبر پہ اور مختلف ویب سائٹس پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ وہاں پر بھی جب لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جب میری پروفائل کو دیکھتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں آپ کس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں اگر میں بتاؤں تو مجھے جو ہے وہ جو فون کالز آتی ہیں اور جو میسیجز آتے ہیں وہ طلبہ سے زیادہ جو ہے وہ اساتذہ کے آتے ہیں یا ایسے لوگوں کے آتے ہیں جو اردو کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں آن لائن اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ بعض تو بہت ہی مایوس ہو کر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو صرف جو ہے وہ اردو زبان کے حوالے سے پتہ ہے اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس مہارت نہیں ہے، تو کیا ہم کام کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک طرح کا جو ہے وہ اپنی زبان کے حوالے سے ایک احساس کمتری ہے کہ ہم ایک اتنی بڑی زبان جو ہے جو کہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ ارب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ پڑوس میں جو ہندوستان ہے وہاں پر بھی آپ اگر دیکھیں تو ان کی زبان بھی اگر رسم الخط کو ہم نظر انداز کر دیں تو وہ وہی زبان ہے جو آپ بول رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں۔ تو ہماری زبان جو ہے وہ اس حوالے سے اب ان کے ساتھ آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے، یہ چیزیں میں آگے جیسے ہم چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اردو زبان کو لے کے، اردو ادب کو لے کے آن لائن جو ہے وہ مختلف فورمز پر آپ کس طرح جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور ایک مناسب جو رقم ہے وہ آپ کما سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنے سلسلے جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ تو آج سے 6 سال پہلے جب میں نے شروع کیا، 6-7 سال پہلے، تو جو پہلا پلیٹ فارم جس کو میں نے استعمال کیا اس کام کے لیے وہ تھا فائبر۔ فائبر جو ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر اردو کے حوالے سے اور دیگر جو مہارتیں ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، جتنی بھی اسکلز ہیں جن لوگوں کے پاس، وہ وہاں پر آ کے اپنے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مہارت ہے اور ہم یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بائرز ہیں جن کو وہ سروسز چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام جو ہے وہ آپ کر کے دیں۔ تو وہاں پر میں نے بہت سارا کام کیا، یعنی ابھی بھی میں وہاں پر کام کر رہا ہوں، اور وہاں پر کون کون سے کام جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اردو زبان و ادب کے حوالے سے اور کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں، میں بہت ہی یعنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو کسی حوالے سے کوئی ابہام نہ رہے اور آپ مکمل طور پہ جو ہے وہ جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کے بعد آپ کام کرنے کے اہل ہو جائیں۔ سب سے جو آسان کام میں سمجھتا ہوں جو میں نے وہاں پر شروع کیا جب میں وہاں پر گیا، ویسے تو میں اردو کے حوالے سے یعنی میرے پاس اسکل تھی آلریڈی، میں نے اردو زبان و ادب میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اور شاعری میں ایک طویل عرصے سے کر رہا تھا، شعر و ادب کا مطالعہ بھی میرا تھا، تو بہت ساری چیزیں۔ لیکن جو لوگ جن کے پاس اس طرح کا یعنی تجربہ نہیں ہے، اس طرح کا مطالعہ نہیں ہے، وہ کس طریقے سے اس پہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک مطالعہ ہے اردو ادب کا، شعر کا، زبان کا،
اور تو پھر تو آپ کے لیے وہاں پر کوئی زیادہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی مہارت نہیں بھی ہے تو بھی آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے. تو پہلا جو کام وہاں پر میں نے اس کے حوالے سے کیا وہ تھا ٹرانسلیشنز کا، یعنی انگلش سے اردو میں ترجمہ. تو اردو سے انگلش میں ترجمہ تو نہیں کیا میں نے ابتدا میں، بعد میں نے اس کے حوالے سے بھی کام کیا، لیکن ابتدا میں جو ہے وہ میں انگلش سے اردو جو ہے وہ ترجمے کے میں نے پروجیکٹس کیے. بلکہ ایک صاحب تھے جو انگلش اخبار میں جو ہے وہ کالم لکھتے تھے اور بعد میں وہ پھر وہ کالم مجھے بھیج دیتے تھے اور میں $20 میں انہیں وہ کالم جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کر کے دے دیتا تھا اور پھر وہ اردو اخبار میں اس کو چھاپ دیتے تھے. تو وہ ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا اس حوالے سے. تو اگر آپ کی انگلش کے حوالے سے جو ہے وہ مہارت نہیں ہے تو آپ انگلش سے اردو جو ہے وہ ترجمہ کیسے کریں گے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ آن لائن کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ جاتے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ میری جو مہارت ہے وہ انگلش سے اردو، انگریزی سے اردو جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے ہے، تو وہ یہ کام آپ کیسے کریں گے. تو آئیے اب ہم اسکرین پہ چلتے ہیں. اسکرین پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر ایک پروجیکٹ ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو انگلش سے اردو میں ترجمہ کریں گے. عزیز طلبہ، ہم آ گئے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ہم کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ٹرانسلیشن کے لیے ہم جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لے لیتے ہیں. ڈان نیوز جو ہے اس کو میں نے کھول لیا ہے. اب اس پر جو ہے وہ کوئی نیوز ہم یہاں سے دیکھیں گے اور اس کو ہم ترجمہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ کیسے ہم اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ پہلی ہی خبر ہے، اسی کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس کا یہ آج ہی کی خبر ہے، ٹائم لائن آف میجر ٹرین ایکسیڈنٹ ان دا پاسٹ 2 decades. یہ جو ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کی خبر ہے. یہ ہم جو ہے ایک پیراگراف کاپی کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہے. اب ہم اگلی ٹیب کھولیں گے جو ہے گوگل ٹرانسلیٹر. گوگل ٹرانسلیٹ میں جا کے ہم جو ہے ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے، ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم ٹائپ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اردو میں ہمیں اس کا ترجمہ چاہیے. یہاں سے ہم نے انگلش سلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر اردو، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اردو کا ترجمہ آ گیا ہے. لیکن اب آپ نے یوں نہیں کرنا کہ یہی ترجمہ جو ہے وہ بالکل بعین ہی اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے کلائنٹ کو دے دینا ہے. اگر آپ کے پاس بفرض مال کے یہی اگر آپ کا پروجیکٹ ہے تو آپ نے یوں نہیں کرنا کہ اس کو آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈالا اور آپ نے جو ہے وہ یہ ڈیلیور کر دیا، کلائنٹ کو دے دیا. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ترجمہ جو گوگل نے کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا. اگر آپ کو انگلش کے اوپر جو ہے وہ آپ کی گرفت ہے تو پھر تو آپ کو اس گوگل ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی انگلش جو ہے وہ کمزور ہے اور آپ کو ہیلپ لینا چاہتے ہیں، یعنی میں ذاتی طور پر آج بھی جب کوئی اس طرح کے پروجیکٹس کرتا ہوں تو میں گوگل ٹرانسلیٹر سے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ مدد لیتا ہوں، اور باقی جو گوگل ٹرانسلیٹر میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو میں خود پورا کر لیتا ہوں. آپ کا 85 سے 90% کام جو ہے وہ عمومی طور پر جو گوگل ٹرانسلیٹر ہے وہ کر دیتا ہے. مثلا اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرین حادثات ایک عام بات ہے. بالکل صحیح جملہ ترجمہ ہوا ہے. جہاں یکے بعد دیگرے حکومتوں نے ناقص برقرار سگنل نظام اور عمر رسیدہ پٹڑیوں کو بہتر بنانے پر کم توجہ دی ہے. اب ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے جہاں یکے بعد دیگرے حکومتوں نے ناقص سگنل نظام، یہاں سے ہم اس کو
ایڈٹ کریں گے کہ ناقص سگنل نظام جو ہے اس کو انہوں نے ناقص سگنل نظام کو برقرار رکھا ہے. اردو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا. ناقص سگنل نظام کو برقرار رکھا اور عمر رسیدہ پٹڑیوں کو بہتر بنانے پر. عمر رسیدہ کا لفظ بھی عام طور پر انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ بوسیدہ، یا آپ لکھ سکتے ہیں طویل المیعاد پٹڑیوں کو بہتر بنانے پر بہت کم توجہ دی ہے. تو یہ ہمارا جملہ جو ہے وہ مکمل ہوگا کہ پاکستان میں ٹرین حادثات ایک عام بات ہے جہاں یکے بعد دیگرے حکومتوں نے ناقص سگنل نظام کو برقرار رکھا اور بوسیدہ پٹڑیوں کو بہتر بنانے پر بہت کم توجہ دی ہے. پیر کے روز بالائی سندھ کے ضلع گوٹکی میں واقع شہر ڈہرکی کے قریب 2 ایکسپریس ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 31 مسافر ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں اور دیہاتیوں نے ملبے سے زخمی افراد اور مزید لاشوں کو نکالنے کا کام کیا. ریسکیو ولیجز ورک ٹو پل انجرڈ پیپل اینڈ مور باڈیز فرام دا ریکیج. دیہاتیوں نے ملبے سے زخمی افراد اور مزید لاشوں کو نکالنے کا کام کیا. تو یہ ہمارے پاس جو ترجمہ ہے یہ مکمل طور پر جو ہے یہ درست ہو گیا ہے. اب ہم اس کو یہاں سے کاپی کریں گے، یہ ہمارے پاس کاپی ہو جائے گا، اور ہم کہیں بھی جو ہے ایک نئی فائل کھول کے ورڈ کی ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اس فائل کو. اور اب جو ہے ہمارے پاس پاکستان میں ٹرین حادثات ایک عام بات ہے جہاں یکے بعد دیگرے حکومتوں نے ناقص سگنل نظام رکھا اور بوسیدہ پٹڑیوں کو بہتر بنانے پر بہت کم توجہ دی ہے. برقرار رکھا ہے اور بوسیدہ پٹڑیوں کو بہتر بنانے پر بہت کم توجہ دی ہے. پیر کے روز بالائی سندھ کے ضلع گوٹکی میں واقع شہر ڈہرکی کے قریب 2 ایکسپریس ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 31 مسافر ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں اور دیہاتیوں نے ملبے سے زخمی افراد اور مزید لاشوں کو نکالنے کا کام کیا. زخمی افراد کی جگہ آپ زخمیوں بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ دیہاتیوں نے ملبے سے زخمیوں اور مزید لاشوں کو نکالنے کا کام کیا. اس طرح جو ہے وہ آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ طریقہ ہے اگر آپ کام کرتے ہیں فائور پہ، تو ٹرانسلیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی ترجمے کا کوئی پروجیکٹ ہوگا تو وہ آپ بآسانی جو ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے اس کے اوپر 100% جو ہے وہ اعتماد نہیں کرنا، 100% اس کے اوپر تکیہ نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایسی فاش غلطیاں جو ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹر کر دیتا ہے کہ اگر آپ کلائنٹ کو وہ ترجمہ جو ہے وہ بھیجیں گے تو اس کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑے گا اور آپ کو آئندہ کام جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈالنا ہے، گوگل ٹرانسلیٹر نے جو ٹرانسلیشنز کی ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد جو اس کی غلطیاں ہیں وہ درست آپ نے کر دینی ہے، اور وہ چند ایک ہوں گی. تو اس کے بعد آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بھیج دینا ہے جو بھی کلائنٹ جس نے آپ سے اس کی ڈیمانڈ کی. معزز ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں نے کوشش کی ہے کہ جو لوگ اردو زبان بولتے ہیں اور اردو زبان سے وابستہ ہیں اور صرف اردو زبان کی بنیاد پر آن لائن جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بنائی جائے.
आने वाली वीडियोस में मैं जो दीगर काम जो है वो कर रहा हूँ उर्दू के हवाले से, उर्दू टीचिंग के हवाले से, उर्दू के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से, उनके बारे में भी हम तफसील से जो है वो बात करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में भी, ताकि वो लोग जो उर्दू की बुनियाद पर जो है वो ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो आसानी हो सके। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर इस हवाले से इरादा कर लें और शुरू करें तो कोई भी जो है वो मुश्किल इस हवाले से आपको दरपेश नहीं होगी, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान करके जो है वो चीज़ें बताऊं ताकि आप जो है वो ये कर सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।